کرپشن ہے لعنت فطرت خوں تو نہیں، کرپشن ہے لعنت فطرت خوں تو نہیں، جو حق بیچتے وہ انسان تو نہیں۔ صدر علی وقار، یہ صرف ایک تقریر نہیں ہے، یہ صرف ایک مباحثہ اور مقابلہ نہیں ہے، یہ ایک دکھ اور درد بھری کہانی ہے، یہ کہانی ہے نسلوں کی تباہی کی، داستان ہے غیرت اور وقار کی بربادی کی، المیہ ہے ایمان اور کردار کی پامالی کا۔ جناب والا یہ کہانی ہے صرف کرپشن اور صرف کرپشن کی۔ کرپشن یعنی بدعنوانی ایک ایسا مجرمانہ فعل ہے جو کسی فرد یا ادارے کی طرف سے انجام دیا جاتا ہے تاکہ ناجائز فوائد حاصل کیے جا سکیں۔ اختیارات کا غلط اور ناجائز استعمال کرپشن کہلاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ناستور ہے جس نے ہماری معاشرتی اور سب سے بڑھ کر اخلاقی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ حلال اور حرام کے فرق کو فراموش کر دیا گیا ہے۔ بدعنوانی نہ صرف ملکی معیشت کو تباہ کر رہی ہے بلکہ امیر اور غریب کے درمیان خلیج کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ جب کسی حقدار کا حق غصب کیا جائے اور نااہل افراد بااختیار عہدوں پر فائز ہو جائیں اور ایک پورا نظام انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ جناب والا، بدعنوانی کے اثرات بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ بدعنوانی کے کئی بھیانک چہرے ہیں جن میں اکثر معاملات زندگی میں سامنا ہوتا ہے، مثلا رشوت، سفارش، اقربا پروری، ناانصافی۔ آج زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جہاں بدعنوانی کا عفریت اپنے پنجے گاڑ کر نہیں بیٹھا۔ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے صرف کاغذوں میں مکمل ہوتے ہیں اور ان منصوبوں کے نام پر ملنے والے فنڈز خود بٹ کر دیے جاتے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں نقل اور سفارش عام ہے، رشوت دے کر ڈگری لینا ایک عام بات بن گئی ہے۔ اسپتالوں میں علاج کچھ دیے دلائے بغیر ممکن نہیں۔ دفتر کے چپڑاسی سے لے کر اعلیٰ حکام اور عدل و انصاف کے ٹھیکیداروں تک سبھی خون چوسنے والی چونکیں بن چکی ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یعنی رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ یہ فرمان نبی دراصل اعلان پروردگار ہے جو کہ ہمارے نصابوں کا حصہ ہے، جس کی وجہ سے کوئی ڈھکی چھپی اور پوشیدہ بات نہیں بلکہ ہرسی ہوش کے ذہن نشیں ہیں، مگر اس حکم خدا کا فراموش کر کے بڑے دھڑلے سے رشوت جیسی لعنت کا توق اپنے گلوں میں ڈال کر بے خوف و خطر گھومتے ہیں۔ جناب والا، ان رشوت خور افراد کی ڈٹائی کی حد تو ملاحظہ کیجیے جو انہیں مختلف الفاظ میں متعارف کراتے ہیں، مثلا مٹھائی، چائے پانی، خدمت و مدارت کا نام دیا جاتا ہے۔ کاموں کے راستے میں جان بوجھ کر رکاوٹ پیدا کر کے رشوت کے پہیے لگانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ناجائز تو ناجائز، اب تو یہ جائز کاموں کے لیے اور بھی ضروری بن گئی ہے۔ جناب والا، کرپشن قوموں میں غدار تک پیدا کر دیتی ہے، جس کی ایک بڑی مثال میر جعفر اور میر صادق ہے۔ جناب والا، یہ ملک پاکستان جسے دین اسلام کے نام پر لیا گیا تھا، وہ ملک جس میں امن و سکون، محبت و اخلاص کا بول بالا ہونا چاہیے تھا، جسے دیانتداری کی فہرست میں اول نمبر پر ہونا چاہیے تھا، آج وہ ملک دیانتداری کے لحاظ سے ممالک کی فہرست میں 137ویں نمبر پر کھڑا ہے۔ جناب والا، آج میرے ملک کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے جو کہ یقیناً اس کرپشن کی پیداوار ہیں۔ کرپشن میرے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کھوکھلا درخت زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا۔ میری ذاتی رائے کے مطابق خوف خدا اور قناعت جیسی دولت سے محرومی، لالچ اور دین سے دوری ہی کرپشن جیسی لعنت کے فروغ کا باعث ہے۔ مثل مشہور ہے کہ نقار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے، مگر ایک امید اور یقین کے ساتھ میں اپنے ملک کے سرکردہ اور بااختیار لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ بدعنوان حضرات کو گرفت میں لا کر سزاؤں کو یقینی بنایا جائے اور میرے ملک کی باغ دور باضمیر اور باکردار لوگ سنبھالیں، اور ہر فرد کو فرد واحد کے طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ علامہ اقبال کا خواب، قائد اعظم کی جدوجہد اور اس ملک کے لیے دی گئی تمام قربانیاں رائے گاہ نہ چلی جائیں۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ عہد کریں کہ اپنے ملک کو رشوت اور کرپشن جیسی لعنت سے پاک کریں گے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، ہر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ شکریہ۔